بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصے سے محمد علی مرزا انجینئر نے اپنی انجینئرنگ کی فیلڈ چھوڑ کر حکمت کی فیلڈ شروع کر دی اور نیم حکیم بنتے ہوئے لوگوں کو پھکیاں دینا شروع کر دی، اور پھکیوں کے جو سائیڈ ایفیکٹس تھے، جو اس کے نقصانات تھے، ان نقصانات سے شاید جو نا وہ خود بھی واقف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ائمہ مجتہدین کے بارے میں جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے جس انداز سے ایک بیوقوفانہ اور احکمانہ انداز سے جو جواب دیا، پہلے آپ وہ کلپ ملاحظہ فرمائیں اور ان کا جواب دیکھیں، پھر اس پر مزید تبصرہ کریں۔ حقیقت ایک ہوتی ہے یا دو یا تین حقیقتیں ہوتی ہیں؟ اگر حقیقت ایک ہوتی ہے تو چاروں ائمہ اختلاف کے باوجود برحق کیسے ہیں؟ یہ تو میرے بھائی لوگوں کی منہ شگافیاں نا کہ چاروں ہی حق پہ ہیں۔ یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ یہ جناب گلاس ہے میرے ہاتھ میں، ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ موٹر سائیکل ہے، تیسرا کہتا ہے جی یہ جہاز ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں یہ کتاب ہے۔ تو اگر ہم کہیں نہیں چاروں ہی صحیح کہہ رہے ہیں، آخر یہ اتنے بڑے بڑے عالم صحیح کہہ رہے ہوں گے؟ نہیں، کہتا ایک ہی صحیح ہے، حقیقت ایک ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ جی، تو اب یہ ایک بات تو میں اس پہ یہ عرض کروں گا کہ جو گلاس کی انہوں نے مثال دی، ایک بداہتاً عقل کے خلاف، سلیم العقل کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتا کہ ایک چیز ہے جو ظاہری طور پر جو نا وہ ایک شخص کہہ رہا ہے یہ گلاس ہے، دوسرا شخص کہہ رہا ہے یہ موٹر سائیکل ہے، تیسرا شخص کہہ رہا ہے یہ جہاز ہے اور یہ کتاب ہے۔ تو کیا جس طرح یہ بداہتاً عقل کے خلاف جس طرح انہوں نے مثالیں دی ہیں یا جس طرح کے اقوال پیش کیے ہیں، ان سے اگر سوال کیا جائے کہ کیا ائمہ مجتہدین کا جو آپس میں اختلاف ہے، کیا وہ بھی آپس میں اختلاف ان کا اتنا ہی عقل کے خلاف ہے جس طرح کے یہ اقوال ہیں؟ اور ان کے وہ جو اختلافات ہیں تو کیا وہ اختلافات شریعت کے نصوص کے مخالف اتنے ہی مخالف ہیں جس طرح کے یہ متضاد باتیں ہیں؟ یقیناً جو نا وہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ تو اتنے بڑے ائمہ مجتہدین کے اقوال، ان کے اختلافات، ان کے موقفات کو اس بیوقوفانہ بلکہ پاگلوں والے اقوال کی طرح تشبیہ دینا عجیب و غریب بات ہے۔ بہرحال اگر میں پھر بھی اس سے سوال کروں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجتہاد پیش کیا جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی صحابی جو کہ اجتہاد کر چکے ہیں ان کو نہ منع کریں نہ ان کا انکار کریں، اور دونوں صحابہ کرام کا اجتہاد جو بالکل ظاہری طور پر آپس میں مخالف ہیں، دونوں کی تصدیق کریں، تائید کریں، توثیق کریں، تو کیا یہ جو اقوال جو انہوں نے کہے ہیں ایک گلاس کے بارے میں، جس طرح لوگوں کے جناب بیوقوفانہ موقف سامنے رکھتے ہوئے، کیا یہی اقوال جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہنے کی جرأت رکھتا ہے؟ یقیناً نہیں کہہ سکتا۔ اس کی حدیث پر بقول اس کے اتنی زیادہ گہری نظر ہے، بخاری اور مسلم تو جو نا وہ ان کو یاد ہی ہے۔ بخاری شریف میں غزوات کا بیان حدیث نمبر 4119 میں، اسی طرح مسلم شریف میں جہاد کا بیان مسلم شریف میں حدیث نمبر 4602، بخاری شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الجہاد میں مسلم شریف میں، کتاب الغزوات میں بخاری شریف میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا لشکر روانہ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی نماز عصر، بخاری شریف میں عصر کی نماز کا ذکر ہے جبکہ مسلم شریف میں ظہر کی نماز کا ذکر ہے، کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی نماز عصر راستے میں نہ پڑھے بلکہ بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سریہ وہ لشکر تیار کر کے بھیجا اور ان کو نماز کی تاکید کر لی کہ نماز عصر آپ لوگوں نے بنو قریظہ میں ہی جا کے پڑھنی ہے۔ اب جب راستے میں جا رہے تھے تو نماز عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، نماز قضا ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جناب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ نماز یہاں پر نہیں پڑھنی، نماز بنو قریظہ قبیلے میں جا کے پڑھنی ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مطلب یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جناب ہم نے جلدی بنو قریظہ میں پہنچنا ہے، نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہاں پر پہنچنا ہے۔ بہرحال جب اختلاف ہو گیا، بعض لوگوں نے نماز عصر راستے میں پڑھ لی، بعض لوگوں نے نہیں پڑھی اور جناب بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ صحابہ کرام علیہم رضوان آئے
اور اپنا واقعہ بیان کیا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وَلَمْ يُعَنَّفْ أَحَدَهُمَا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی ایک گروہ کو نہ ان سے ناراضگی فرمائی، نہ ان سے خفگی فرمائی، نہ ان کو خطا پر کہا، نہ ان کو غلط کہا، کسی بھی ایک کو کچھ بھی نہیں کہا۔ محدثین کرام نے اس کی وضاحت یہی کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہ کے دونوں مختلف عمل، ایک گروہ نے نماز پڑھی ہے، دوسرے گروہ نے نماز وقت میں نہیں پڑھی، بنو قریظہ میں جا کے پڑھی، ان دونوں گروہ کی تائید فرمائی، توثیق فرمائی۔ اب دیکھیں دو مختلف اجتہاد، ایک طرف نماز پڑھی گئی، دوسری طرف نماز نہیں پڑھی گئی، دونوں متضاد اجتہاد ہیں ظاہری طور پر، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی تائید فرمائی، دونوں کی تصحیح فرمائی، دونوں کی توثیق فرمائی۔ تو کیا اب یہی قول جناب اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے جس طرح کہ یہ جہاز ہے، یہ موٹر سائیکل ہے، یہ کتاب ہے؟ تو یقیناً ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں کتاب و طہارت تیمم کے باب میں حدیث نمبر 338 حدیث میں آتا ہے کہ دو صحابہ کرام علیہم رضوان سفر میں تھے، تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا، تیمم کر کے دونوں نے نماز پڑھ لی۔ جب آگے گئے تو وقت کے اندر اس نماز کا وقت ختم نہیں ہوا، تو اس سے پہلے ان کو پانی مل گیا۔ اب کیا کیا کہ ایک شخص نے وہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی، نماز کا اعادہ کر لیا، دوسرے شخص نے نماز کا اعادہ نہیں کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اب دیکھیں دونوں صحابہ کرام نے مختلف اجتہاد کیا۔ ایک نے اجتہاد کیا کہ بھائی میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ دی ہے، لہٰذا میری نماز کامل ہے، ہو گئی ہے۔ دوسرے نے اجتہاد کیا کہ نہیں، نماز کیونکہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کر کے پڑھی تھی، لہٰذا اب پانی مل گیا تو ہمیں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ دوسرے نے اعادہ کر لیا نماز کا۔ تو بہرحال جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو جس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تھا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، وقت کے اندر پانی مل گیا لیکن اعادہ نہیں کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم نے سنت پر عمل کیا ہے اور تمہارے لیے تمہاری نماز کافی ہے۔ جس نے اعادہ کیا تھا نماز کا، وضو کر کے نماز اسی وقت میں پڑھ لی تھی، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، تمہارے لیے ڈبل اجر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ظاہری طور پر ایک نے نماز کا اعادہ کیا ہے، دوسرے نے نماز کا اعادہ نہیں کیا، دونوں نے اپنا وہ اجتہاد استعمال کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی قولی طور پر توثیق بھی فرما دی، تصحیح بھی فرما دی کہ تمہارے لیے تمہاری نماز کافی ہے، تم نے سنت پر عمل کیا۔ دوسرے سے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے وہ ڈبل اجر ہے۔ تو کیا جب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ دو صحابہ کرام کا مختلف اجتہاد سامنے آیا، تو دونوں کی تصحیح کرنا کیا یہ اسی قول کے برابر ہے؟ یہ تو ایسے ہی کہا جائے کہ یہ گلاس ہے اور اس کو کوئی کہے کہ یہ موٹر سائیکل ہے، کوئی کہے کہ یہ جہاز ہے، یا کوئی کہے کہ یہ کتاب ہے۔ تو ان حضرات گرامی جن کا اجتہاد، جن کا قیاس، جن کا علم، جن کا مقام، جن کا مرتبہ وہ ہے کہ تبع تابعین کے دور سے لے کر، اندازہ کریے کہ تبع تابعین کے دور سے لے کر آج تک 1300 سال گزر گئے، پوری امت مسلمہ ان کے اجتہاد پر اتفاق کرتی ہے، اجماع کرتی ہے، اور اب تک کے چاہے عرب کے مسلمان ہوں یا عجب کے مسلمان ہوں، پوری دنیا کے مسلمان ان کی تقلید کرنے پر اتفاق کرتی ہے، اجماع کرتی ہے۔ یہ سب کے سب بیوقوف تھے، ان سب کو کچھ نہیں پتا، یہ ایسا ہی کہ وہ قول کر رہے تھے جس طرح کہ یہ گلاس ہے اور یہ وہ موٹر سائیکل ہے اور یہ جہاز ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اب تک کے جو علماء کرام، جو محدثین، جو مفسرین ان مجتہدین کی تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یقیناً انہوں نے ان کو حق سمجھا، حق جانا، تبھی تو ان کی بات پر یقین کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں ان ائمہ کا اختلاف، ان کے اجتہاد تو اپنی جگہ پر، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ وہ تو بہت بڑی وہ شخصیات اور علماء ہیں، لیکن ایک یہ گلاس کی مثال دی تھی نا، یہ گلاس ہی کی میں بھی مثال دے رہا ہوں۔ اس کے بارے میں دو شخص ہیں، کسی ایک کے بارے میں آپ کہہ کے دکھاؤ کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے، دوسرا شخص کہتا ہے کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے۔
ظاہری طور پر دونوں قول مختلف ہیں. جب دونوں قول مختلف ہیں، کوئی ایک کسی ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہہ کے دیکھا ہے، یقیناً نہیں کہا جا سکتا. جب کسی عام بندے کے ایک عقلی بات کے لیے ہم کسی ایک کو صحیح یا کسی اور کو دوسرے کو غلط نہیں کہہ سکتے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، تو اتنے بڑے ائمہ مجتہدین کہ جن کے علم، فہم، فراست کے مینار اتنے بلند ہیں کہ مرزا صاحب اگر آپ ان کی جناب وہ میناروں کو جناب تکنا شروع کر دو نا تو آپ کی جناب ٹوپی گر جائے گی، لیکن ان کے مینار کی بلندی پر آپ کی نظر نہیں پہنچے گی. تو ان ائمہ مجتہدین پر جناب وہ زبان درازی کرنے سے پہلے ان احادیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا ادب، ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.